جس سمت دیکھیے وہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ہیلو ہیلو. ہاں فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہو یار؟ بار بار فون کاٹ رہے ہو میرا. میں فون کر رہی ہوں تمہیں. السلام علیکم. کس کو سلام کر رہے ہو؟ آپ سلام کا جواب دینا. اچھا تمہارے یہاں مومنوں کو ہی سلام کیا جاتا ہے یا جن کو مومن نہیں مانتے اس کو بھی سلام کیا جاتا ہے؟ سلامتی مسلمان کے لیے ہے یا سلامتی مسلمان کے لیے ہے؟ ایک منٹ. تیار ہوں لیکن آپ پہلی والی سلامتی مسلمانوں کے لیے ہے یا دونوں بحث ہو جائیں گی؟ کوئی بات نہیں ہے. ایک مناظرے میں کبھی کبھی مجھے یہ بتائیے سلامتی مسلمانوں کے لیے مناظرے میں مجھے یہ بتائیے اصل والی بات پر آ جاتے ہیں تو آپ بھی اصل بات کو مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کیا عبارت لکھی ہے اور اس پر کیا اعتراض ہے. آپ نے دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا ہے. میں آپ کو صاف صاف بول رہا ہوں. میں جلدی نہیں بول رہا آپ کی طرح. میں بالکل صاف بول رہا ہوں. آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت پر جو اعتراض کیا ہے وہ بجا ہے یا نہیں ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت آپ نے ہمارے علماء کے ایک بیان سنا. آپ صحیح بتانا پلیز. دیکھو وہاں سے میں آپ اتنی دور ہو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ اس بات سے صحیح بتا دیجیے کہ آپ نے ہمارے علماء میں سے کسی اہم علماء کا، حالات سبھی اہم ہے لیکن علم کے اعتبار سے کوئی کم ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے. اس طرح آپ کے عالموں میں بھی ہے. یہ بات ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ نے شاید اعلیٰ ادنا اوسط ان 3 درجوں کو غور سے نہیں دیکھا. تو آپ پلیز یہ بتائیے کہ آپ نے سنا نہیں سنا. مکمل بحث کی ہے ہمارے علماء نے اس بات کی مکمل. اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت پر جو یہ اعتراض کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. تو وہاں یہ کہا ہے کہ بعض امور غیبیہ کا علم ہے یا کل امور غیبیہ کا علم ہے. یہ دلیل حسر کی شکل دی ہے. لفظ امور وہاں ہے ہی نہیں للہ. مکمل جواب دیا. لفظ علوم ہے وہاں. پلیز آپ جواب دیجیے. دیکھو آپ جواب نہیں دے رہے. آپ سے فائدہ کیا ہونا میرے بات کرنے کا؟ ابے جاہل جس کو عبارت نہ پڑھنے آتی ہو وہ بات کرے گا مجھ سے. جو مقصد ہوتا ہے حق کو ثابت کرنا. او جاہل لفظ ارے وہاں امور ہے یا علوم ہے؟ ارے وہاں امور ہے یا علوم ہے؟ او جاہل وہاں علوم ہے کہ امور ہے؟ کیا ہے لفظ؟ جو حال میں سبند ہے آپ دھیان سے سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں جب سے بات کر رہا ہوں آپ صرف بھونکے گا تو صرف بھونکے گا. تیرے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں. جاہل مفتی مفتی. اور سنو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کل امور غیبیہ کا علم ہے یا بعض امور غیبیہ کا. ابے جاہل وہاں لفظ امور کا لفظ نہیں ہے لفظ علوم ہے. اس کا جواب آپ نے ہمارے کسی نہ کسی علماء نے آپ کے کانوں میں ضرور ڈال دیا ہوگا لیکن آپ تو عنادی ہو. حق کو ثابت کرنے کے باوجود آپ تو فرقہ صوفیہ میں سے بنے ہوئے. بریلوی بھی نہیں رہے ہو. بریلوی بھی اتنے وہ نہیں رہتے. آپ تو فرقہ صوفیہ اور فرقہ صوفیہ کے جو 3 گروہ ہیں لا ادریہ میں سے نہیں ہو. آپ لا ادریہ میں سے نہیں ہو بلکہ پہلے 2 گروہ میں سے آپ کسی کو بھی مان لو. آپ کو یہ نہیں پتا فرقہ صوفیہ کے 3 گروہ کون ہے. چلو نہ پتا. جاہل جب تم مجھ سے اتنی دیر سے بات کر رہا تو سلام کس لیے کر رہا تھا بے جاہل؟ تیرے دھرم میں ایسے لوگوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے. تو نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تجھے مسلمان نہیں مانتا. کون؟ تو نے کہا تھا مجھ سے کہ تو مجھے مسلمان نہیں مانتا. میں نے یہ نہیں کہا میں مسلمان. ابے حرام خور آڈیو میں ریکارڈ ہے جاہل. سننا میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو مسلمان نہیں کہتا. میں نے ایک ہوتا مان جب نہیں کہتا کہنا جب نہیں کہتا تو جاہل سلام کیوں کرتا؟ کہوں گا نہ کافر کہوں گا نہ پھر سلامتی کی دعا کیوں دیتا؟ کچھ کہہ لے. سلامتی کی دعا کیوں دیتا؟ اس طرح کے کلاموں کو لوٹانا یہ ایک طرح ہے جس طرح بول کو دیوار پر مار دینا اور اپنی طرف لوٹا لینا. میں نے مستقل مت کر بکری کی طرح میں بحث کی ہے. آپ کے ہی بڑے بڑے علماء آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پیروں کے تلے آپ تسلیم کر لو گے. جاہل بڑی بڑی باتیں میں نے آپ سے تو صرف مجھ سے ہی بات نہیں کر سکتا ہے. حرام خور لٹک گیا آگے بیچ میں یہاں. اور تو اپنی بات جو ہے ثابت نہیں کر پا رہا ہے. جاہل میں بات کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہے. اور سوروں دیکھو آپ جو ہے ہمارے علماء کے سامنے ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ آپ کی ہیکڑی نکل گئی ہوں گی اور اگر نہ نکلی ہو تو اب نکلیں گی. آپ دلیل دیکھ
آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ نے کہا میں دلیل دینا شروع کروں گا. میں نے کہا آپ دلیل دینا شروع کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے دلیل دینا شروع نہیں کیا. اور ایک بات اور سنو, ایک بات اور سنو, پلیز آپ علماء دیوبند پر اسی وقت تنقید کیجیے جبکہ علماء دیوبند کے بارے میں جانتے ہو, علماء دیوبند کی کوئی گستاخی سنی ہو. اور آپ نے ایک ضابطہ اور سنا ہوگا, مولانا اشرف علی تھانوی کی مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں سچ ہے اور بالکل یقین ہے اس بات پر, اور کیا ہے وہ قابل مسلم بات ہے اور احادیث کے خلاف نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے انما انا بشر مثلکم. دیکھیے جناب حضرات, اس نے کہہ دیا کہ مولوی اشرف تھانوی کی جو عبارت ہے حفظ الایمان کی, تو حرام خور چپ خاموش رہے. مشکات شریف کی شاید صفحہ نمبر 57 پر ایک حدیث ہے, اس میں آپ نے کل انما انا بشر مثلکم کا ہی لفظ آیا ہے. وہاں بھی بتائی گئی یہ بات ہمیں کہ یہاں انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ جو بدعتیوں نے کیا ہے وہ انما کو حصر کے لیے نہیں مانا ہے, انما کو حصر کے لیے نہیں مانا ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جزے میں بھی تم جیسا انسان ہوں, یعنی اللہ تم جیسا انسان نہیں ہوں. آپ نے ماں وہاں نافع مانا ہے. اور آپ کو حرام خور بات کیا چل رہی ہے, ٹاپک کیا چل رہا ہے, تو کہاں لے کے بھاگ رہا ہے بے حرام زادے اردو پہ بیٹھے ولد الزنا ذکر الرحمن ولید بن مغیرہ ابن تیمیہ کی ناپاک اولاد. آپ کو تیرا باپ تھانوی حرامی تھا اور تو بھی حرامی لگ رہا ہے بے. بات کیا چل رئی ہے, تھانوی کا جانوروں پاگلوں کتے سوروں کی طرح ہے, اور تو بات نور و بشر پر لے کے جا رہا ہے بے حرامی ولد الزنا. محلے والوں کی محنت کے نتیجے اور جماعت کی محنت کے نتیجے دیوبند کے لیٹرینیں صاف کرنے والے حرام خور. ٹاپک بدل رہا ہے حرامی سور کی اولاد, ٹاپک بدل رہا ہے حرام خور. تیری کتنی دیر سے میں بات سن رہا ہوں, کتے کی طرح بھوکے چلے جا رہا ہے. تمہارا نام بھی سن لیا ہے, تمہارا گاؤں بھی سن لیا ہے, اور میں بات میں بول دوں گا اس میں تمہارا نام. آجا, میرا گاؤں کاشی پور ہے, محلہ میرا بیگم پوری ہے, ٹھیک ہے. آجا بے حرام خور, اور نمبر میرا تیرے پاس ہے. تو اتنا بڑا علماء ہوگا کیا تمہارا مذہب اجازت دیتا ہے اس بات کی گالی دو کسی کو؟ ابے حرام کی اولاد, مسجد کی ناجائز اولاد, میں نے تجھے کب گالی بکی بے ولد الزنا؟ اچھا اگر کوئی کسی کو میں نے کب تجھے گالی بکی بے ولد الزنا؟ جائز ہے. اپنی اماں سے جا کے پوچھ, کہیں نہ کہیں مجھ سے خطا ہوئی ہے جو تو میرے نبی کے گستاخوں کے ساتھ ہے. تمہارے مذہب کی بات کر رہا ہوں جناب. خطا ہوئی ہے تیری اماں سے کہیں نہ کہیں بے حرام زادے. اپنے مذہب میں یہ بات جائز ہے, آپ کا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا. تیرا مذہب اجازت دیتا ہے بے حرام خور, تیرا مذہب اجازت دیتا ہے کیوں حرام خور کسی کے سامنے ذرہ برابر بھی اس کی گستاخی کرنا. دیکھو مسلمانوں, اس حرامی کو اپنے باپ دادا کے لیے کتنا برا لگ رہا ہے, مگر یہ حرامی, یہ حرام زادے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح بتاتے ہیں. اب میں وہی دیوبندیوں کا علم جانوروں پاگلوں بچوں کتے سوروں کی طرح بتا رہا ہوں, تو اس حرامی پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں. میری بات کو نہیں سن پا رہا ہے یہ حرام زادہ. پہلے ساری آپ کی ساری جتنی بھی آپ گالی دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, مجھے اس بات سے میں گستاخ رسول کو بول رہا ہوں, کسی مومن کو نہیں بول رہا ہوں, گستاخ رسول کو بول رہا ہوں, گستاخ رسول کو بول رہا ہوں, اور گستاخ رسول کو اسی طرح بولنا یہی اسلام ہے, یہی ایمان ہے, یہی اصل ایمان ہے بے حرامیوں. آپ ترجمان نہیں ہو سکتے بریلیوں کا, آپ ترجمان نہیں ہو. مجھے ابے حرام زادے, میں تو علماء اہل سنت سنی حنفی بریلوی علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں, اور ان کے قدموں پہ جو دھول لگی رہتی ہے, ان کے قدموں میں جو دھول لگی رہتی ہے, میں اس کے مقابلے کا بھی نہیں ہوں. علماء اور جاہل ابن ابو جہل اتبا شہبہ کی ناپاک اولاد, تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا. تو کیا بات کرے گا؟ تیرے بڑے بڑے شیطان بات نہیں کر پاتے, تیرے بڑے بڑے باپ بات نہیں کر پاتے, تو کیا بات کرے گا بے حرام خور؟ ہمیں ایک دیوبندی عالم سمجھائے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں ہمارا مقصد صرف حق ثابت کرنا ہے. چاہے حرام زادے, کون سا تو نے حق ثابت کر دیا ہے؟ کے ذریعے پڑھ لو. آپ کتنی گالی دے رہے ہو, میں ساری گالی کتے کی طرح تو بھونک رہا ہے, پاگل پن کے دورے پڑ گئے تجھ سے, ثابت نہیں کر پا رہا ہے تو. یہ تیری بوکھلاہٹ بتا رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرنا برداشت نہیں کرتا ہے, جو کہ بالکل کیا کہتے ہیں, آپ نے پڑھا اس کی کیا کہتے ہیں
उसके बारे में आपको देखो भाई, चोर को चोर कहा जाता है। पुलिस जो है वो चोर को पकड़ने के लिए है, कातिल को पकड़ने के लिए है, मुजरिम को पकड़ने के लिए है, समझे? ये समझ में आती हो क्या चोर जो है वो पुलिस को मुजरिम नहीं ठहरा सकते, हजरत कुछ है, हम मानते हैं ईमानदार पुलिस को चोर मुजरिम नहीं ठहरा सकते, नहीं है, समझे? हजरत हमारे चोर को ही मुजरिम ठहराया जाएगा। तुमने सैकड़ों कब्रें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के सिपाही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही ईमानदार हो तो वो मुशरिक कहते ही होते हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते, और तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या करते हैं हम? हाँ, क्या कर रहे हो बताओ? क्या करते हैं तू बता, हमें क्या मानता है तू? अच्छा, मैं बताऊंगा। हाँ बता। उस दिन से तू एक मजहब का दावेदार है, तुझे अपने मजहब के बारे में नहीं पता। अबे जाहिल, तेरा एतराज है, तेरा दावा है, तुम क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मुझे किसे कहते हैं, मुझे किसे कहते हैं? हरामजादे, तेरी अम्मा से जाके पहुंच कहीं ना कहीं, तुझसे तुमसे कोई खता हुई है? कर दो, मुझे इससे कोई बात नहीं है। अबे हरामजादे, तू क्या, तेरे बड़े बड़े बात नहीं कर पाते, तू क्या बात करेगा? शैतान कहीं के, और हक साबित होता है दलील तहकीकी से। तो तू बात कहाँ से हक साबित नहीं होता, अभी तक कोई बात साबित नहीं की दे रहे, दलील तहकीकी नहीं दे रहे, और दलील इस्लामी का ऐसा कोई जवाब नहीं होता है। तेरे ऊपर पागलपन के दौरे पड़ गए, मैं समझ रहा हूँ। आप जब से गाली अगर तू सलीके से बात करे तो मैं अभी तेरी बैंड बाजी बजाता हूँ। मैंने कहा मैं तेरी सलीके से बात कर, पागलों की तरह क्यों कुत्ते की तरह भौंकता चला जा रहा है? ना दीजिए वरना आप बरेली। तू पागल कुत्ते की तरह भौंकता चला जा रहा है, तूने मेरी बात नहीं सुनी। गोया के एक बातिल ख्याल के जनवारे लोगों के नजदीक, और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अभी सुबह का नाश्ता वास्ता नहीं किया, इसलिए आपका मूड गर्म है। कोई बात नहीं, मूड गर्म रहे, लेकिन मूड भी तो किसी बात पर गर्म होना चाहिए। आप आपको साबित नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। नाश्ता मैं थानवी के इल्म को जो जानवरों, पागलों, कुत्ते, स्वरों की तरह बता रहा हूँ, साबित करूँ है भाई? सही कर लो। अरे मेरा दावा है, थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, कुत्ते, स्वरों की तरह